بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ عظیم نام بتایا ہے کہ جب اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بھی وہ نام بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ یہ سن کر میں الگ ہو گئی اور کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی۔ پھر میں نے اٹھ کر آپ کے سر مبارک کو چھوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ میں تمہیں بتاؤں، کیونکہ اس اسم اعظم کے ذریعے دنیاوی چیزیں مانگنا مناسب نہیں۔ یہ سن کر میں اٹھی، وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد میں نے یہ دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسم اعظم انہی ناموں میں سے ہے جن کے ذریعے تم نے دعا مانگی۔ وہ اسم یہ ہے۔ محترم ناظرین، اسلام کی وہ عظیم ہستیاں جن کے علم کے نور سے آج بھی زمانہ منور ہے اور جن کے اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ سیرت کی بدولت وہ آج بھی اسی طرح زندہ و جاوید ہیں جیسے اپنی ظاہری زندگی میں تھی۔ ان میں سے ایک عظیم المرتبت شخصیت ام المومنین زوجہ سید المرسلین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ یہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نور نظر اور نیک اختر بیٹی ہیں۔ ازواج مطہرات میں یہی واحد کنواری تھی اور بارگاہ نبوت میں سب سے زیادہ محبوب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی کے لحاف میں میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے۔ جب وہ میرے بستر نبوت پر سوتی تھی تب بھی مجھ پر وحی نازل ہوتی رہتی۔ امت کی اس عظیم ماں کو اللہ تعالیٰ نے اسی بے شمار فضیلتوں سے نوازا کہ جن کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ کیا یہ فضیلت کم ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ تھیں؟ مزید یہ کہ آپ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی خود رب کریم نے دی اور اس کے لیے قرآن کریم کی 18 آیات نازل فرمائیں۔ آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام نے سلام پیش کیا۔ آپ کے بستر اقدس میں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ آپ ہی کے حجرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا۔ یہی آپ کا حجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس بنا جو قیامت تک فرشتوں کے جھرمٹ میں رہے گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، 3 راتیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ تمہیں ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میرے پاس لاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ جب میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ تم ہی تھی۔ تب میں نے دل میں کہا کہ اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اسے پورا کر دکھائے گا۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے کچھ عرصے بعد تک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدین کے پاس رہیں۔ پھر ہجرت کے 7 ماہ بعد شوال مکرم میں رخصت ہو کر شان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئیں۔ جب آپ رضی اللہ عنہ شان اقدس میں آئیں تو آپ کی عمر صرف 9 برس تھی۔ اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے کھلونے بھی تھے جن کے ساتھ آپ کھیلا کرتی تھیں۔ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ رضی اللہ عنہ کی دلجوئی کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میری کچھ سہیلیاں تھیں جو میرے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو وہ چھپ جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میرے پاس بھیج دیتے اور دوبارہ میرے ساتھ وہ کھیلنے لگتی۔ اسی طرح ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان کی گڑیوں کو دیکھ کر دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گڑیوں میں ایک گھوڑا دیکھا جس کے کپڑے کے 2 پر تھے۔ آپ نے فرمایا، ان کے درمیان یہ کیا ہے؟ عرض کیا، گھوڑا۔ فرمایا، اس کے اوپر کیا ہے؟ عرض کیا، 2 پر۔ فرمایا، گھوڑے کے 2 پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تبسم فرمایا کہ میں نے آپ کے دندان مبارک کی زیارت کر لی۔ بہرحال اس کم عمری کے عالم میں ہی آپ رضی اللہ عنہا نے گھریلو امور سیکھے اور نہایت خوش اسلوبی سے انہیں انجام دیا، حتیٰ کہ آپ اپنے کپڑے خود سیتی تھیں، خود جو کو پیس کر آٹا بناتی تھیں۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کے لیے جانور بھیجتے، آپ خود اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے رسیاں بڑھتی اور رحمت عالم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی کمی نہ ہونے دیتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزہ و مبارک حیات ہمارے لیے سیکھنے کے بے شمار مدنی فنون سے بھری ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے کم عمر تھیں، مگر علم و فضل، زہد و تقوی، سخاوت و عبادت اور ریاضت میں بہت نمایاں تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گھریلو کام کاج نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتی تھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ آرام پسند یا کام سے جی چھڑانے والی نہ تھیں، بلکہ آپ کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، دین سیکھنے اور گھریلو امور انجام دینے میں گزرتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دن رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے اپنی آنکھوں کو سیراب کرتی ہوئی کاشانہ اقدس میں آرام و سکون کے ساتھ دن رات گزار رہی تھی کہ وہ قیامت خیز سانحہ پیش آنے کا وقت قریب آیا، جب سرکار عالی وقار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا۔ وصال شریف سے چند روز قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر علالت پر تشریف فرما ہوئے تو آپ کی کیفیت یہ تھی کہ بار بار دریافت فرماتے، کل میں کہاں ہوں گا، کل میں کہاں ہوں گا۔ امہات المومنین رضی اللہ عنہن نے جان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہنا چاہتے ہیں، لہذا سب نے متفقہ طور پر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں رہنا پسند فرمائیں رہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں مقیم ہوئے۔ تقریباً 8 روز تک آپ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں رہے، پھر اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا۔ وصال شریف کے وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے سہارا دیا ہوا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہا کے سوا کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات شریف کے آخری لمحات میں فرشتوں اور آپ رضی اللہ عنہا کے سوا کوئی اور موجود نہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت و فضیلت پر قرآن کریم کے بے شمار آیات اور احادیث طیبہ وارد ہیں۔ دعا کی عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کا اظہار، اس کی شان و عظمت کے سامنے ہماری عبدیت کی علامت، اس کی علم و قدرت پر ہمارے توکل و اعتماد کا مظہر اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار و ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، وہ رب العالمین، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین اور مالک الملک ہے۔ تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے اور بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں۔ سب کا داتا اور داتاؤں کا داتا وہی ہے۔ ساری مخلوق اس کی بارگاہ کی محتاج اور اسی کے دربار میں سوالی ہیں، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز و غنی اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ وہ جواد و کریم ہے، بخششیں عطا فرماتا ہے اور جود و کرم کے دریا بہاتا ہے۔ اگر وہ ایک ایک مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے تو اس کے خزانوں میں سے کوئی نوک برابر کمی نہیں ہوتی، اور اگر وہ کسی کو کچھ نہ دے تو کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ وہ جسے دینا چاہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور جسے روک لے کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظ و کیفیات کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کریں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ وہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے۔ اس تقریر کو سامنے رکھ کر دعا کے فضائل پڑھیں اور رحمت خداوندی سے بندہ سرشار ہو جائے۔ دعا کے فضائل کے متعلق چند احادیث کریمہ ملاحظہ فرمائیں۔
اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والا نہیں ہے۔ دعا مصیبت و بلا کو اترنے سے روکتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری، دعا اس سے نفع دیتی ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے۔ دعا قضا کو ٹال دیتی ہے۔ دعا بلا کو روکتی ہے۔ جسے دعا کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ مفسرین نے دعا کی قبولیت کے چند شرائط و آداب ذکر فرمائے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے: دعا میں اخلاص ہو۔ دعا مانگتے وقت دل کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو۔ ناجائز یا گناہ کی دعا نہ مانگی جائے۔ دعا مانگنے والا اللہ کی رحمت پر یقین رکھے۔ اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ جب ان شرائط کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ دعا کی قبولیت کا اصل مطلب یہ ہے کہ بندے کی پکار پر اللہ تعالیٰ کا اسے لبیک کہنا ضروری نہیں کہ جو مانگا وہ مل جائے، بلکہ مانگنے پر جو کچھ ملنے کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً گناہ معاف کر دیے جائیں، آخرت میں ثواب کا ذخیرہ کر دیا جائے، مانگی ہوئی چیز کی جگہ اس سے بہتر چیز عطا کر دی جائے، مانگی ہوئی چیز ضرورت کے وقت مؤخر کر دی جائے۔ دعا مانگ کر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ذمے کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رحمان و رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ قضاء الہی پر راضی رہنا اعلیٰ مرتبہ ہے، اور حقیقت میں ہمارے لیے یہی مفید ہے، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے جبکہ اللہ کا علم لامحدود ہے۔ کئی بار ہم کم علمی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے وہ چیز نہیں دیتا کیونکہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ مثلاً بندہ مال و دولت مانگتا ہے لیکن وہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہوتی ہے، یا کوئی تندرستی مانگتا ہے لیکن علم الہی میں وہ آخرت کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ ایسی دعا قبول نہ کرنا بندے کے لیے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت جامع ہیں، ان میں سے کچھ اپنے لیے منتخب کر لیں تو بہت عمدہ ہے۔ ایک جامع دعا یہ ہے: اے اللہ مجھے ایمان و تقوی، صحت و عافیت، خوشیوں اور خوشحالی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جان، مال، عزت اور اہل خانہ کے حوالے سے بڑے برے وقت اور آزمائش سے محفوظ فرما۔ عافیت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ، نظام آسانی، قبر و جہنم کے عذاب سے حفاظت، محشر کی گھبراہٹ سے امن اور جنت الفردوس میں بلا حساب داخلہ عطا فرما۔ یہ سب دعائیں میرے ماں باپ، بیوی، بچوں اور بہن بھائیوں کے حق میں قبول فرما۔ محترم ناظرین، تقدیر الہی کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدل سکتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں، جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ سے اس کا فضل مانگو، اسے اخلاص کے ساتھ پکارو، چپکے چپکے اس سے دعائیں مانگو، اسے خوف و رجا کی حالت میں پکارو۔ اس کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ اس کے خوبصورت ناموں سے پکارو، اسے اللہ کہہ کر پکارو، رحمان کہہ کر پکارو، یا جس نام سے بھی پکارو، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ مجبور و بے نوا کی فریادیں اس کے سوا کون سنتا ہے؟ بے کس کی پکار کو وہ قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے۔ روزی اسی سے طلب کرو، اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو۔ دعا عبادت ہے اور اس سے گریز تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جو میری عبادت سے سرکشی کرتی ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دعا عین عبادت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والا نہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے نقل کرتے ہوئے فرمایا: اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، چاہے تم سے جو کچھ بھی سرزد ہو۔ اگر تمہارے گناہ آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ جائے اور تم مجھ سے مغفرت مانگو تو میں تمہیں بخش دوں گا۔
اگر تم زمین بھر کر گناہ لاؤ لیکن میرے ساتھ شرک نہ کرو تو میں اتنی ہی مغفرت لاؤں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں۔ اگر تمہارے پہلے اور پچھلے جن و انس سب ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کی طلب کے مطابق دوں تو میرے خزانوں میں سوئی کی نوک کی برابر کمی نہیں ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر وہ اپنے نفس میں مجھے یاد کرے تو میں اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں۔ سیدنا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر الہی کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدل سکتی اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان جب ایسی دعا مانگتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی نہ ہو تو اسے 3 میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا اس کی دعا فوری قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہے، یا اس دعا کے بدلے کوئی آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم تو پھر کثرت سے دعا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا اس حالت میں کثرت سے دعائیں مانگو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، 4 چیزیں ہیں، ایک میرے لیے، ایک تمہارے لیے، ایک میرے اور تمہارے درمیان، اور ایک تمہارے اور میرے بندوں کے درمیان۔ میرے لیے یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تمہارے لیے یہ ہے کہ جو اچھا کام کرو گے اس کی جزا پاؤ گے۔ میرے اور تمہارے درمیان یہ ہے کہ تم دعا کرو اور میں اسے قبول کروں۔ تمہارے اور بندوں کے درمیان یہ ہے کہ تم ان کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، وہ مانگنے کو پسند کرتا ہے۔ کشادگی کا انتظار کرنا افضل عبادت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو چہرے پر پھیر لیتے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم صبح کی نماز ادا کرو تو دعا کا سہارا لو اور صبح سویرے اپنی حاجات مانگو۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سائے ڈھل جائیں اور ہوائیں تیز چلنے لگیں تو اپنی ضروریات کو یاد کرو، یہ توبہ کرنے والوں کی گھڑیاں ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی وہ صورت جس کے ذریعے ہر دعا قبول ہوتی ہے وہ ہے سورۃ الکوثر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ عظیم نام بتایا ہے کہ جب اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا عظیم نام بتایا ہے کہ جب اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بھی وہ نام بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ یہ سن کر میں الگ ہو گئی اور کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی۔ پھر میں نے اٹھ کر آپ کے سر مبارک کو چھوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ میں تمہیں بتاؤں، کیونکہ اس اسم اعظم کے ذریعے دنیاوی چیزیں مانگنا مناسب نہیں۔
یہ سن کر میں اٹھی، وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد میں نے یہ دعا مانگی، اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى کلھا ما علمت منہا وما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھے اللہ کہہ کر پکارتی ہوں، تجھے رحمان کہہ کر پکارتی ہوں، تجھے نیکوکار رحیم کہہ کر پکارتی ہوں، اور تجھے تیرے تمام اچھے ناموں سے پکارتی ہوں جن کو میں جانتی ہوں اور جن کو نہیں جانتی، اور یہ مانگتی ہوں کہ تو میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری دعا سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے اور فرمایا، تم نے جن ناموں سے اللہ کو پکارا ان میں وہ خاص نام بھی شامل ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے یہ دعا کسی بھی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ اس دعا کے بعد سورۃ الکوثر 21 مرتبہ پڑھیں، پھر اس دعا کو دوبارہ پڑھیں اور اپنی ذاتی حاجات اور مقاصد کے لیے دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔